حمیرہ خاتون صاحبہ، آپ کا جی ریزولوشن آپ کا وہی قرارداد ہے جو نہیں یہ دوسرا ہے. میں منسٹر اللہ صاحب نے اس کے اوپر سائن کیے ہوئے. جی شکریہ محترمہ اسپیکر صاحبہ. منسٹر اللہ صاحب کے اس کے اوپر سائن ہے اور عنایت اللہ صاحب، سراج الدین صاحب کا یہ ہمارا جوائنٹ ریزولوشن ہے. دستور پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے اور ان کو پاکستان میں دعوت و تبلیغ اور اس مقصد کے لیے مسلمانوں کی طرز پر مساجد بنانے سمیت خود کو مسلمان کہلانے پر پابندی عائد ہے. حالانکہ قادیانی پاکستان میں دیگر اقلیتوں کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن گزشتہ کئی مہینوں سے سوشل میڈیا پر پیغامات وائرل ہو رہے ہیں کہ پشاور کے پوش علاقوں یونیورسٹی ٹاؤن حیات آباد میں قادیانی اپنی دعوتی سرگرمیاں کھلے عام کر رہے ہیں. اس سلسلے میں مرکزی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ داران اور پشاور کے جید علماء کرام نے تحقیقات کیے ہیں اور انہوں نے خبردار کیا ہے کہ یہاں پر مقیم قادیانی اپنے گھروں اور بعض پارکوں میں قادیانیت کی پرچار کر رہے ہیں. یہ انتہائی ایک سنجیدہ دینی اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی ایک ایسا معاملہ ہے جو ہر مسلمان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس اور عقیدت ختم نبوت مسلمانوں کی ایمان کا حصہ ہے. لہٰذا یہ معزز ایوان صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ پشاور سمیت صوبہ بھر میں قادیانیت کی تبلیغ کرنے والے قادیانیوں کو لگام لگانے اور ان کی ماروائے آئینی سرگرمیوں کا فوری نوٹس لے کر ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ اہلیان پشاور سمیت صوبہ بھر کے غیور مسلمانوں میں پائے جانے والی تشویش اور اضطراب کا سدباب ہو سکے. جی گورنمنٹ ریسپونڈ کریں. جی میڈم اسپیکر، ہم مکمل طور پر ایگری کرتے ہیں ان کی جانب سے جو پروپوزڈ ریزولوشن ہے، اور یہ ہاؤس یونانیمسلی، جیسے یہاں پہ پہلے بھی بات ہوئی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ ہمارے ایمان کا اور کامل ایمان کا ایک اہم حصہ ہے. تو ہم اس کے ساتھ مکمل طور پر ایگری کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا. ہم یقینی طور پر حکومت اس معاملے میں اقدامات اٹھائے گی. ناظرین، یہ جو ابھی آپ نے ویڈیو ملاحظہ کی ہے تقریباً 2 منٹ کی، یہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کی، تو اس میں پھر ایک دفعہ بعض گشت سنائی دی ہے احمدیہ مسئلے کے بارے میں. تو اس میں اکثر اوقات یہ پاکستان میں نا اس کو لوگوں میں کوئی باسی کڑی میں ابال آتا رہتا ہے اور وہ توجہ بٹانے کے لیے قوم کی نا اس مسئلے کو اٹھاتے رہتے ہیں. لیکن یہاں ضروری لگتا ہے کہ جب بھی اس مسئلے کو اٹھایا گیا، تھوڑا سا میں آپ کو اس کا جو تاریخی پس منظر بتا دیتا ہوں کہ جب بھی اس مسئلے کو اٹھایا جاتا ہے تو وہاں پر ہوتا کیا ہے، تاکہ جو بھی یہ لوگ ویڈیو دیکھیں یا جن کو بھی توفیق ملے اس کو سننے کی، تو ان کے ذہنوں کے دریچوں میں یہ باتیں آ جائیں کہ یہ جو مسئلہ ہے اٹھایا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر کیا رزلٹ ہوتا ہے مسئلہ اٹھانے والوں کا، یا جو اس مسئلے کی آڑ میں کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا سلوک کرتا ہے. تو اس وقت میرے پاس نا روزنامہ جنگ لاہور کا ایک اقتباس ہے اور یہ 13 دسمبر 1983 کا ہے غالباً. اس میں یہ انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ جناب دولتانہ نے قادیانی مسئلہ کو اٹھایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے بعد آج تک وہ اقتدار کی کرسی سے محروم رہے. پھر جناب ایوب خان نے اپنے اقتدار کے ڈوبتے ہوئے دور میں اس مسئلہ کا سہارا لیا. انہوں نے اپنے بارہ میں مرزائیت سے بریت کے بیانات اخبارات اور ریڈیو پر نشر کیے. صدر کے ایما پر اس وقت کے گورنر مغربی پاکستان امیر محمد خان نے مرزا غلام احمد قادیانی کی اہم کتاب کو ضبط کیا، مگر یہ ان کے متزلزل ہونے والے اقتدار کو طول نہ دے سکا، بلکہ رسوا ہو کر اقتدار سے علیحدہ ہو گئے. پھر بھٹو، جن کی پارٹی اور حکومت بذات خود
مرزائیوں کی امداد اور اعانت سے برسر اقتدار آئی تھی، انہوں نے بھی اپنی گرتی ہوئی ساکھ اور ڈوبتے ہوئے اقتدار کو سنبھالا اور طول دینے کے لیے اپنی محسن مرزائی جماعت کی گردن پر وار کیا، اور ایسا وار کیا کہ 90 سالہ مسئلہ حل کر ڈالا۔ بھٹو صاحب کا خیال تھا کہ اس مسئلہ کو حل کرنے کے بعد اب انہوں نے پاکستانی عوام کے دل جیت لیے ہیں اور اب وہ تا حیات پاکستان کے وزیر اعظم رہیں گے، لیکن ان کا یہ خیال شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ اب صدر جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے مرزائیت سے بریت کا اعلان واشگاف الفاظ میں کیا ہے اور مرزائیوں کو کلیدی اسامیوں سے علیحدہ کرنے کا عہد کیا ہے، لیکن ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے دل کانپ جاتا ہے، کیونکہ ماضی میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جنہوں نے بھی قادیانی مسئلہ کو اٹھایا یا چھیڑا وہ اقتدار سے یا تو ہاتھ دھو بیٹھے یا ذلیل و رسوا ہوئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے پس پردہ کون ہے، عوامل یا غیبی طاقت؟ کیا کوئی عوامل ہیں یا کوئی غیبی طاقت کار فرما ہے پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے؟ یہ روزنامہ جنگ لاہور میں چھپی ہوئی ہے چیز، چونکہ یہ 1983 کا اقتباس ہے، تو اس کے بعد 1988 میں جو ضیاء الحق کے ساتھ ہو چکا ہے اس پہ سب لوگ گواہ ہیں کہ کیوں ہوا۔ آپ زیادہ دور نہیں جاتے، ابھی جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے تو جو موجودہ آرمی کے چیف ہیں، شروع میں ان پہ بھی یہ الزام لگا تھا کہ جی یہ احمدیہ عقیدہ ان کا ہے، تو ان کو اپنی بریت کے لیے بیان بھی دینے پڑے، ٹی وی پر بھی آنا پڑا اور کچھ میلاد کانفرنسیں بھی کرا کے انہوں نے اپنا سرکاری اسلام ثابت کیا۔ اسی طرح اپنے اقتدار سے چند روز پہلے، جو نکالے جانے سے پہلے، جو وزیر اعظم تھے اس وقت عمران خان، انہوں نے بڑے فخریہ انداز میں ایک جلسے میں اعلان کیا تھا کہ دیکھیں ایک آج سے کئی سال پہلے قادیانیوں کا مسئلہ حل ہوا تھا اور اس کے بعد آج مجھے توفیق ملی ہے کہ میں نے بھی ایک اسی اہمیت کا یا اس سے تعلق رکھتا ہوا یا اسی جیسا بڑا کارنامہ سر انجام دیا، اور میں نے UN میں اسلام فوبیا کی قرارداد پاس کی ہے۔ تو پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا گیا تھا کہ بھلا آپ اپنے کارنامے کا تو ذکر کر لیتے، اس سارے مجمع میں اور اس سارے قصے میں احمدیہ مسئلے کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ناظرین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو جنرل باجوہ صاحب ہیں، جو اپنے آپ کو احمدیت سے بریت کراتے پھر رہے تھے، آج وہ اپنی ریپوٹیشن کے لحاظ سے کہاں کھڑے ہیں۔ اور اسی طرح جو عمران خان آرام سے اپنی حکومت چلا رہے تھے، بھلا مجمع میں ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ذکر کیا ہی نہیں ہے اور آپ جناب اقتدار سے باہر آ گئے۔ اور یہ نوٹ کر لیں کہ یہ جو اقتباس کے آخر میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے پیچھے کون سے عوامل ہیں، کوئی غیبی طاقت ہے، تو یہ ایک غیبی طاقت ہی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگ اس پہ سوچتے نہیں ہیں، اس پہ دھیان نہیں دیتے ہیں۔ ایک تعصب ایسا ہے، انہوں نے اپنے دماغ بند کر لیے ہوئے ہیں، نہ کوئی وہ پڑھتے ہیں، نہ وہ سوچتے ہیں، نہ وہ گہرائی میں جاتے ہیں کہ احمدیہ عقیدہ ہے کیا ہے اور کیوں جب بھی کوئی اس عقیدہ کی والی جماعت سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے اس کے ساتھ کیوں ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا ایک سوال ہے، اس قوم کو سوچنا چاہیے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ایک دفعہ جو اس کمیونٹی کے تیسرے روحانی سربراہ تھے مرزا ناصر احمد صاحب، تو انہوں نے یہ بہت بلند الفاظ سے ایک دفعہ کہا تھا کہ کاش یہ قوم سمجھ جائے کہ جو احمدی عقیدہ کے حامل افراد یا احمدیہ جماعت ہے اس ملک کے لیے ایک تعویذ کا کام کر رہی ہے، اور اگر انہوں نے اس تعویذ کو نکال دیا تو شاید یہ ملک ہمیشہ ڈسٹرب ہی رہے گا۔ تو ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کو مذاق بنایا جائے یا اس کو
بڑھایا جائے کہ جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. جیسے یہ بھی آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے، اسمبلی کی کارروائی ہوئی ہے اور حکومتی ارکان نے بڑے دعوے کیے ہیں جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ جماعت کے پیچھے واقعی کوئی غیبی طاقت ہے، کوئی اور دوسرے عوامل نہیں ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی برسر اقتدار آتے ہیں یا جو بھی اس احمدیہ کمیونٹی یا احمدیہ جماعت سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ اور عقل دے.